حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج طواف کعبہ کے بارے میں بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ طواف آخر کہتے ہیں کسے، طواف کے معنی کیا ہے اور طواف کیسے کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں طواف کے معنی کو۔ طواف کہتے ہیں کسی کے گرد چکر لگانے کو، اور اصطلاح میں خانہ کعبہ کا طواف جو 7 چکر ہو اسے طواف کہتے ہیں۔ اب پتہ یہ کرنا ہے کہ کیا خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ بھی کسی چیز کا طواف کرنا درست ہے یا نہیں۔ تو خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ کسی بھی مکان، چاہے جتنا بھی متبرک مکان ہو، کسی بھی مکان، کسی بھی عمارت کا طواف جائز نہیں۔ کسی بھی ولی اور بزرگ کا طواف درست نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی مزار یا مقبرے کا طواف درست اور جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ طواف صرف اور صرف ہوگا تو خانہ کعبہ کا طواف ہوگا۔ اس میں بھی ہم جتنا چاہے چکر لگا لیں، اگر ہم نے نیت نہیں کیا تو طواف نہیں ہوگا۔ طواف کے لیے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے نیت کرنا فرض ہے۔ جب ہم نیت کریں گے تب جا کر کے ہمارا طواف مکمل ہوگا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم طواف کیسے کریں گے۔ طواف کرنے کے لیے مسجد حرام کے کسی بھی دروازے سے ہو ہم داخل ہوں گے۔ کوشش یہ کریں کہ اس دروازے سے داخل ہوں جس دروازے کے قریب میں خانہ کعبہ کا حجر اسود والا کونا ہے، اس سے ہم داخل ہوں۔ اور اب اگر حج میں جا رہے ہیں، چونکہ حج وغیرہ میں رش بہت زیادہ، بھیڑ بہت ہوتی ہے، تو کوشش یہ کریں جدھر سے لوگ چل رہے ہیں ادھر ہی سے چلیں۔ مخالف چلیں گے تو اگلے آنے والے لوگوں کو بھی پریشانی اور آپ کو بھی پریشانی، اور آپ بہت تاخیر سے پہنچ پائیں گے۔ مخالف جانب سے آپ جانے کی کوشش نہ کریں، زیادہ کوشش کریں کہ جس جانب سے لوگ جا رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے ہم پہنچ جائیں۔ تو کوشش یہ ہو کہ اس دروازے سے داخل ہوں کہ جس دروازے سے جو حجر اسود والا کونا قریب پڑے۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم حجر اسود والے کونا پہ جائیں گے۔ بیت اللہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ ایک کونا جو کہلاتا ہے رکن اسود، یعنی حجر اسود والا کونا، دوسرا رکن عراقی، تیسرا رکن شامی، چوتھا رکن یمانی۔ یہ 4 کونے ہیں۔ پہلا حجر اسود والا کونا جس کو رکن اسود بھی کہتے ہیں، دوسرا رکن عراقی، تیسرا رکن شامی، چوتھا جو ہے رکن یمانی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، حجر اسود والے کونا کے سامنے کھڑا ہو جانا، ایک دم سیدھا سیدھا۔ اب یہ اگر بھیڑ بھاڑ ہے حج کے موقع سے، آپ اگر قریب میں جائیں گے تب یہ پتہ چلے گا یہ حجر اسود ہے، اور اگر آپ دور میں ہیں تو کیسے پتہ کریں گے۔ تو ہے کہ نیچے ایک کالی پٹی لگی ہوئی ہے حجر اسود کے کونے سے سیدھا، اس سے بھی لوگ پتہ کر لیتے ہیں کہ حجر اسود والا کونا یہی ہے اور یہ سیدھا یہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اوپر ٹیوب لائٹ وغیرہ بھی لگا رہتا ہے ہر ایک کلر کا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حجر اسود کا کونا یہی ہے۔ تو ہمیں کرنا ہے کہ حجر اسود کے سیدھے سیدھی کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑا ہونے کے بعد جو ہے ہمیں تلبیہ بند کر دینا، تلبیہ جو ہم پڑھ رہے تھے اس تلبیہ کو بند کر دینا ہے۔
اس کے بعد جو ہم احرام اوڑھے ہوئے ہیں اس احرام میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اجتبا کرنا ہے۔ یہ اجتبا جو ہے صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے اجتبا نہیں ہے۔ اب اجتبا کیسے کیا جائے گا احرام میں، وہ ہم آپ کو کر کے بتاتے ہیں۔ یہ چونکہ چھوٹا سا توال ہے، اسی میں ہم بتا دیتے ہیں اس کو کرنا ہے۔ ایسے ہم اگر احرام اوڑھے ہوئے ہیں تو اجتبا کیسے کریں؟ اجتبا کریں گے کہ اس کو ایسے پکڑیں گے اور اس کو ایسے پکڑ کر کے اس کو ایسے لیں گے اور اس کو ہم یہاں ایسے اوڑھ لیں گے۔ اب یہ میرا دایاں منڈا کھل گیا اور بایاں منڈا پہ ہم اس چادر کے اس پلو کو ایسے ڈال لیں گے۔ اب یہ اجتبا کہلائے گا۔ جب ہم اجتبا کر لیے ہیں تو اجتبا کرنے کے بعد اب ہمیں خانہ کعبہ کی طرف پورا سیدھا سیدھا رک کر کے ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کر کے نیت کرنا ہے۔ نیت کرنا چونکہ فرض ہے، بغیر نیت کے طواف نہیں ہوگا، نیت فرض ہے۔ نیت عربی میں بھی کر سکتے ہیں، اگر یاد نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ اگر یاد نہیں ہے تو اب تو ہمارا طواف نہیں ہوگا۔ تو آپ کو جو زبان، آپ اردو زبان آتی ہو، ہندی زبان آتی ہو، انگلش زبان آتی ہو، جو بھی زبان آتی ہو آپ نیت کریں گے۔ میں اردو میں بتا دیتا ہوں۔ نیت اس طرح کرنا ہے۔ نیت کیا کرنا ہے؟ اے اللہ میں نیت کرتا ہوں خانہ کعبہ کے طواف کی آپ کے رضا کے واسطے، اور اے اللہ میرے لیے اس طواف کو آسان فرما دے۔ یہ دعا کر لیں گے، نیت کر لیں گے۔ جب یہ نیت کر لیں گے کہ اے اللہ میں خانہ کعبہ کے طواف کی نیت کرتا ہوں اور آپ کی رضا کے لیے میرے اس طواف کو آسان فرما دے، یہ نیت کر کے ایسے ہاتھ اٹھا کر کے جو ہے حجر اسود کے طرف ہاتھ اٹھا کر کے کہنا بسم اللہ اللہ اکبر واللہ الحمدللہ، اور حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے ایسے ہاتھ کو چوم لینا ہے۔ اس ہاتھ اٹھا کر کے چومنے کو استلام بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا تو چونکہ وہ بھی دور کا معاملہ، دور سے جب حج کیا تھا، ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، لکڑی کو حجر اسود کی طرف ایسے اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد پھر اس کو چوم لیا۔ تو ہمیں بھی کرنا ہے کہ ایسے حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھانا ہے اور چوم لینا ہے۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے نیت بھی کر لیا اور استلام بھی کر لیا اور ہم نے تکبیر بھی کہہ لیا، بسم اللہ اللہ اکبر واللہ الحمدللہ۔ جب ہم نے یہ کہہ لیا تو اب ہم کیا کریں گے؟ جب ایسے گھوم کر کے جو ہم نیت کر رہے تھے تو اب ہمیں اسے ادھر چلنا ہے ایسے، تو جب یہ چلیں گے تو یہ منڈا جو ہے میرا جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے گا اور ہم چلیں گے، طواف کریں گے۔ تو اب جو طواف کریں گے تو اس میں دو چیز ہمیں یاد رکھنی ہے۔ دو چیز کیا یاد رکھنی ہے؟ کہ طواف کے بیچ میں جو ہم کو دعا پڑھنی ہے، وہ دعا بہت سارے لوگ ہیں جو ہے کتابوں کو لے کے جاتے ہیں، کتاب کو طواف بھی کرتے رہتے ہیں، کتاب کو دیکھ دیکھ کر کے پڑھتے بھی رہتے ہیں، یا بہت سارے لوگ ہیں قرآن کی آیت کو زور زور سے پڑھتے ہیں، یا بہت سارے معلم ہیں جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس سے کیا ہے کہ خشوع اور خضوع میں خلل پڑتا ہے، خشوع اور خضوع میں خلل پڑتا ہے، انسان خشوع کے ساتھ طواف نہیں کر سکتا ہے، اور دل کی کیفیت جو ہے اللہ کی طرف جو پوری طریقے سے متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ دل اور ذہن، دماغ جو ہے دعا پڑھنے پہ انسان کا لگا رہتا ہے، اور چونکہ دعا کا معنی بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ کیا، کون سی دعا ہے، چونکہ عربی کی اتنی جانکاری لوگوں کو ہوتی نہیں ہے، اور جو لوگ وہاں کے لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی دعا ہے، اس کے کیا معنی مطلب ہے، لیکن لوگ دعا پڑھنے کے چکر میں خشوع خضوع کو بھول جاتے ہیں۔ تو کوئی خاص دعا نہیں، آپ کو جو دعا یاد ہو اسی دعا کو پڑھیں۔ آپ کو تیسرا کلمہ یاد ہے تیسرا کلمہ پڑھیں، درود شریف یاد ہے درود شریف پڑھیں، زیادہ درود شریف پڑھیں، پھر آپ آپ چلتے رہیں، طواف کریں۔ پھر اس میں دوسری چیز کو کیا یاد رکھنا ہے کہ طواف کے دوران جب تک ہم جو ہے حجر اسود کے پاس نہ آئے، خانہ کعبہ کی طرف اپنا کلیجہ اور اپنا چہرہ نہیں کرنا ہے۔ کرنا کب ہے؟
کہ جب ہمارا یہ چکر پورا ہو کر کے ہم حجر اسود کے پاس آئیں گے تب یہ کرنا ہے، ورنہ ہمیں گھومتے رہنا ہے، اور حجر اسود کی طرف جو ہے خانہ کعبہ کی طرف نہ ہمیں کلیجہ کرنا ہے اور نہ ہمیں چہرہ کرنا ہے، چکر لگانا ہے۔ ہاں، پہلے 3 چکر میں ہمیں رمل کرنا ہے۔ کون آدمی رمل کریں گے؟ وہ کریں گے جس کو جو ہے طواف کے بعد صفا مروہ کی صحیح بھی کرنی ہے، جسے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے اسے ہی جو ہے رمل کرنی ہے۔ اب رمل کیا ہے؟ کہ رمل ہے کہ ہم جو ہے تھوڑا سا ٹائٹ ہو کر کے تھوڑا سا پہلوان کی طرف ایسے چلیں اور تھوڑا اس طرح لگے کہ ہم جو ہے ایک دم درست آدمی ہیں، اس طرح سے چلیں، اسے رمل کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بھائی ہیں ہمارے، خصوصاً ہمارے اس اطراف کے لوگ، تو وہ کیا کرتے ہیں رمل میں کہ جن کو اللہ نے طاقت قوت دیا ہے، اب لوگوں کو چیر پھاڑ کر کے لوگوں کو ہٹا کر کے جو ہے آپ رمل کر رہے ہیں، تو یہ عاجزی کی جگہ ہے، انکساری کی جگہ ہے۔ یہاں لوگوں کو چیر پھاڑ کر کے بالکل اس طرح کر کے رمل نہیں کرنا ہے۔ بھیڑ زیادہ ہے تو جو ہماری رفتار ہے اسی رفتار میں چلنا ہے اور رمل کرنا ہے۔ پھر کیا ہے کہ عورتیں رمل نہیں کریں گی، عورتوں کی جو رفتار ہے اسی رفتار میں چلیں گی۔ پھر ہم طواف کرتے کرتے پھر آئیں گے رکن یمانی کے پاس۔ جب آئیں گے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی تھی، وہ دعا بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ حجر اسود کے پاس آئیں گے، تب پھر سینہ کو حجر اسود کی طرف گھمائیں گے، پھر ہاتھ اس طرح کریں گے، پھر کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر واللہ الحمدللہ کہہ کر کے پھر اپنے اس کو چوم لیں گے تو یہ سوت کہلائے گا۔ ایک چکر کو ایک سوت بولتے ہیں، ایک چکر۔ اسی طرح ہم 7 چکر لگائیں گے، اور جب ہم نے شروع کیا تو پھر ادھر سے آیا تو ایک چکر میں پھر کیا، تو اس طرح جب ہمارے طواف کے 7 چکر ہوں گے تو 8 استلام ہوگا، یعنی 8 مرتبہ ہاتھ کر کے ہم چومیں گے۔ اس طرح سے ہمارا طواف مکمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ اسلامی طریقے سے طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اس میں طواف میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان تمام مسائل کو اس ویڈیو میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو رکھیں، اس سے آپ کو مدد ملے گی۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔